آج یہاں ہماری مسجد میں 7:30 بجے نعتیہ مشاعرہ بھی ہے۔ آپ سب حضرات اس میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر تابش صاحب اس کے مہمان خصوصی ہوں گے، اور بھی لوکل جو شعراء ہیں وہ بھی ہوں گے، تو آپ سب حضرات کو دعوت ہے اس میں۔ چونکہ تابش صاحب منگل کو چلے جائیں گے، واپس اپنے ملک روانہ ہو جائیں گے، تو یہ ان کا آخری پروگرام ہوگا، تو میں توقع رکھوں گا آپ سب ساتھیوں سے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبنا وحبیب رب العالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، صدق الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، سیرت کے حوالے سے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جو کچھ پچھلے خطبہ میں بیان ہوا وہ سب سیرت تھی، اور جو آج میں کہوں گا وہ بھی سب سیرت ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں سیرت کی ایک اور تصویر بیٹھی ہوئی ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے امت کو، جو تعلیمات دی ہیں، وہ اگر بیان کیا جائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو عام تقریر ہے، یہ تو عام مسئلے ہیں، اس کا سیرت سے کیا تعلق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اشتہار پوسٹر لگتے ہیں، سیرت النبی کانفرنس، جلسہ سیرت النبی، محفل سیرت النبی، عنوان کیا ہوتا ہے؟ سیرت النبی، اور وہاں بیان کیا ہوتا ہے؟ سورت النبی۔ سیرت اور صورت میں فرق ہے۔ صورت شکل کو کہتے ہیں، سیرت کردار کو کہتے ہیں۔ عنوان ہوتا ہے سیرت کا، کردار کا، بیان ہوتی ہے شکل و صورت۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر کی شکل و صورت بیان نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، اس میں بھی ثواب ہے، لیکن اس کو عنوان رکھیں سورت النبی کانفرنس، سورت النبی جلسہ، سورت النبی، اس کو عنوان یہ دیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ آپ سیرت کا عنوان دیں اور بیان سورت کا کریں، یہ غلط ہے۔ تو سیرت ہر وہ چیز، پورا دین سیرت پیغمبر ہے۔ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن جو ہے یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ تو قرآن سے جو چیز بھی آپ بیان کریں گے، سنت سے جو چیز بھی آپ بیان کریں گے، حدیث پاک میں سے جو چیز بھی آپ بیان کریں گے، وہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ اور سورت پیغمبر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم مستقل ایک خطبے میں بات کریں گے، پیغمبر علیہ السلام کی سورت مبارکہ کے اوپر بھی۔ لیکن چونکہ سیرت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو میں اسی سابقہ عنوان کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھتا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں آپ نے پیغمبر کی سیرت میں سے ہم نے ایک عنوان جو ہے وہ منتخب کیا تھا، اور اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، باتیں رہ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ۔ اس شخص کو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی سیرت نبی کی پیروی نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی اور نفس کی خواہش جو ہے اس کی اتباع کرتا ہے، اور دعویٰ محبت رسول کا رکھتا ہے،
وہ دعویٰ اتباع سیرت پیغمبر کا کرتا ہے تو اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں ہر معاملے پر جھگڑے ہوتے ہیں. سیاست کے اندر ہم، دین کے اندر، من پسند بات نہ ہونے پر، حکومت کے معاملات میں، برادری کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، یہ جو جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ فساد اور لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ دراصل اس کے پیچھے خواہش نفس ہے. میں ایک بات چاہتا ہوں، آپ اس کو نہیں چاہتے، میں زور دیتا ہوں نہیں یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، تو وہاں فساد ہوتا ہے. پھر تو خواہش نفس جو ہے کسی انسان کی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ دنیا کے اندر فساد کا ذریعہ ہے. گھریلو حالات کو آپ دیکھ لیں، ہم ہر جگہ ڈنڈا استعمال کرنے کے عادی ہیں، اور ڈنڈے سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ کے اندر سوٹی پکڑی ہوئی ہو. زبان بھی ڈنڈا ہے، بلکہ یہ زبان جو ہے یہ ڈنڈے سے زیادہ سخت ہوتی ہے. ڈنڈے اور تلوار کا اور بندوق کا لگایا ہوا زخم وہ بھر جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم ساری عمر تازہ رہتا ہے، وہ کبھی نہیں مندمل ہوتا. اس لیے جو زبان سے زخم ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ تلوار اور بندوق کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اور بات بات پر پھر ہمارا جھگڑا، بیوی کے ساتھ نمک مرچ کے اوپر جھگڑا، یعنی یہ بھی کوئی بات ہے جھگڑنے کی؟ ایک بزرگ سے کسی نے اپنی بیوی کی شکایت کی، کچھ شکایت ہوگی اسے اپنی بیوی سے، تو اس نے کسی بزرگ کے پاس گیا، اپنا رونا رویا جا کر، اور اس نے شکایت کی اپنی بیوی کی. تو اس بزرگ نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ اس نے کہا جی بیوی دھوتی ہے. تو کہا استری تمہیں کون کر کے دیتا ہے؟ کہا جی وہ تو بیوی کر کے دیتی ہے. تو کہا کہ تمہارے لیے روٹی اور سالن تیار کون کرتا ہے؟ کہا جی وہ بھی بیوی کرتی ہے. تو کہا تمہارے لیے تمہارے بچے کون پیدا کرتا ہے، کون جنتا ہے، تم یا تمہاری بیوی؟ اور بچے جننے کی تکلیف سے تم گزرتے ہو یا وہ گزرتی ہے؟ کہا جی وہ تو بیوی کرتی ہے. تو کہا جب تمہارے بچے آ جاتے ہیں دنیا میں تو ان کو کھلاتا پلاتا کون ہے، ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ کہا جی وہ بھی بیوی کرتی ہے. تو پھر کہا کہ تمہارے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ کہا جی وہ بھی بیوی کرتی ہے. کہا برتن کون دھوتا ہے؟ کہ وہ دھوتی ہے. تو کہا تمہارے نفس کی خواہش کو کون پورا کرتا ہے؟ کہا جی بیوی پورا کرتی ہے. تو بزرگ نے کہا جو عورت ایک مشین کی طرح پوری زندگی تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے، اگر اس سے کبھی غلطی ہو جائے اور اس سے کبھی خطا ہو جائے تو ڈنڈا لے کر تو کھڑا ہو جاتا ہے، معاف کرنا سیکھ، تو تیرے گھر میں سکون ہو جائے گا اور تجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. جس عورت کے اندر اتنی بے شمار خوبیاں ہیں تو اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دو، اس لیے کہ رب کریم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا تمہارے اندر خامیاں نہیں ہیں؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، تم کتنے پارسا ہو، تم کتنے پاک اور صاف ہو. تو تمہارا رب جس نے تمہیں بنایا ہے ان تمہاری تمام خامیوں کو دیکھ کر پھر بھی تمہیں جینے کا حق دے رہا ہے. وہ پھر بھی تمہارے اوپر ڈنڈا نہیں برسا رہا، تمہارا رزق نہیں بند کر رہا، تمہیں زندہ رہنے کا اس نے حق دے رکھا ہے. تمہاری ان خامیوں کے باوجود وہ تم سے درگزر کرتا ہے. تو جو بیوی
ایک مشین کی طرح زندگی بھر تیری خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے، اس سے اگر زبان سے اس کو کوئی غلط لفظ نکال دیتی ہے، کہیں وہ گستاخی کر بیٹھتی ہے، کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو فرمایا اپنے رب کی طرح معاف کرنا سیکھو، اور اگر معاف کرو گے تو یقیناً تمہیں شکایت نہیں ہوگی اور تمہارے گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور اس کے اندر سکون ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں معاملات کیوں بگڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری خاتون نے کوئی بات کہہ دی اور ہم نے برداشت نہیں کی، ہم جھگڑے پہ اتر آئے، تو وہ بھی ہماری طرح کی انسان ہے نا، جب ہم جھگڑے پہ اتر آئے تو وہ بھی جھگڑے پہ اتر آئی، بس ڈنڈا کھڑک گیا، بات طلاق تک پہنچی، اور اگر طلاق نہیں بھی ہوئی تو بھی زندگی گھر جو ہے وہ جہنم کا نمونہ بن گیا، سکون ختم ہو گیا۔ تو یہ خواہش نفس ہے انسان کی جو انسان کو اس کے اوپر لے جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ نے اتباع ہوائے نفس جو ہے اس سے منع کیا ہے۔ شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے مؤثر ترین ہتھیار وہ خواہش نفس ہے انسان کی۔ جب تک شیطان انسان کے اندر ڈیرا نہ ڈال لے اس وقت تک وہ اسے گمراہ نہیں کر سکتا، راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ وہ خواہشات کے ذریعے سے آپ کے دل میں اترتا ہے اور پھر وہ قابو کرتا ہے آپ کے نفس کو، اور پھر جدھر چاہتا ہے گھما لیتا ہے، جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ یہ جو نفس پرستی ہے یہ انسان کو خدا کے مقابلے میں لے آتی ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا بولو انا ربکم الاعلی، وہ جانتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں، اسے یہ معلوم تھا، لیکن کیوں کہا اس نے انا ربکم الاعلی؟ ہوائے نفس، اقتدار کی ہوس اور خواہش اسے اس مقام تکبر کے، غرور کے اس مقام تک لے آئی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ شیطان جو بہت عبادت گزار تھا اس کی عبادت کیوں ضائع ہو گئی اور وہ کیوں اللہ رب العزت کی درگاہ سے دھتکار دیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے نفس کی خواہش نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ میں آدم کے آگے سر جھکا دوں، میں بڑا دوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو جو بہتر ہے وہ کم تر کے آگے کیوں جھک جائے؟ یہ اس کی خواہش نفس تھی، جسے تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس کی اس خواہش نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا اور پوری زندگی لعنت کے قید خانے میں اس کو بند کر دیا۔ ہر کوئی لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہ خواہش نفس کی انتہا کیا ہے؟ لعنت ہے۔ لعنت ہے اللہ کے دربار سے دھتکارا جانا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو میں نے عرض کیا نفس پرستی انسان کو اللہ کے مقابلے تک لے آتی ہے، جیسے خواہش پرستوں کا پیشوا شیطان اس منحوس انجام سے دوچار ہوا اور آدم کو سجدہ کرنے پر اس نے اللہ پر اعتراض کیا۔ حضرات، ہوس پرستی کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی لمحہ بھر کی نفس پرستی انسان کو زندگی بھر کی پشیمانی اور ندامت سے دوچار کر دیتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لمحے بھر کی نفس پرستی انسان کی ساری زندگی کے نتائج اور اعمال صالحہ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اس بدھ سے بچو، یہ شرک ہے۔ نفس پرستی شرک ہے۔ ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کوئی مانے یا نہ مانے، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ الہ ہے۔ نفس پرستی کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کو معبود بنانا یہی تو شرک ہے۔ پتھر کی مورتیوں کے آگے سجدے کرنا اور قبروں پہ جا کے سجدے کرنا صرف یہی شرک نہیں ہے، خواہش نفس کی اتباع جو ہے یہ بڑا شرک ہے۔ قرآن و حدیث میں زوردار طریقے سے ان چیزوں سے خبردار کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ دو چیزیں ایسی خطرناک ہیں جن سے مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف آتا ہے. ایک تو خواہش نفسانی کی پیروی اور دوسری لمبی لمبی امیدیں، آرزویں. کیونکہ نفس پرستی انسان کو حق پرستی سے، حق سے باز رکھتی ہے، اور لمبی چوڑی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں. امیدیں باندھنے والا آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور نفس پرستی کرنے والا، خواہشات کے پیچھے چلنے والا حق سے دور ہو جاتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا ایو سلطان اغلب اقوا، کون سی طاقت غالب اور طاقتور ہے، کون سی طاقت غالب ہے اور قوت والی ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا الہوا، خواہشات، خواہشات نفسانی، یہ سب سے بڑی طاقت والی چیز ہے جو انسان کو قابو کر لیتی ہے اور انسان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے. امام زین العابدین نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ کہتا عزتی و عظمتی و جلالی و علوی و ارتفاع مکانی، مجھے اپنی عزت اور عظمت کی قسم، مجھے اپنے جلال اور بلند رتبے کی قسم، کوئی بندہ بھی میری خواہشات کو جب اپنی خواہشات پر مقدم کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر میری مرضی کو آگے کرتا ہے، تو میں اس کی تمام تر توجہات آخرت کی طرف مبذول کر دیتا ہوں. مخلوق سے بے نیازی اس کے دل میں جاگزی کر دیتا ہوں، معاشی مسائل اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، آسمان اور زمین کو اس کی روزی کے لیے ضامن بنا دیتا ہوں، اور دنیاوی نعمتوں کو حکم دیتا ہوں، وہ سر جھکا کر اس کی خدمت میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ خواہش جو ہے یہ انسان کو اس کے مقابلے میں لے آتی ہے. ابو جہل اور ولید دونوں بڑے سردار تھے مکے کے کافر. یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے ہوئے ابو جہل نے ولید سے، انہوں نے باتیں شروع کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، دونوں نے. ابو جہل نے کہا واللہ انی لأعلم انہ صادق، اللہ کی قسم محمد سچا ہے. یہ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم محمد سچا ہے. ولید نے جواب دیا اسکت وکیف تعلم انہ صادق، چپ کر، بند کر اپنا منہ، کوئی سن لے گا. تجھے کیسے معلوم کہ محمد سچا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہم اسے بچپن سے صادق اور امین کہتے آئے ہیں، بچپن سے ہم اس کو سچا کہتے آئے ہیں، اور بچپن سے ہم اپنی امانتیں اس کے سپرد کرتے آئے ہیں. تو اب جب وہ بڑا ہو چکا ہے، جب وہ چھوٹا تھا تو عقل بھی بچوں والی تھی، کچی عقل تھی. جب بڑا ہو گیا تو عقل بھی مکمل ہو گئی، عقل بھی بڑی ہو گئی. جب چھوٹا تھا تو صادق اور امین تھا، اب بڑا ہو گیا ہے، عقل پختہ ہو گئی ہے. اب میں کیسے کہہ دوں کہ وہ خائن ہے اور وہ جھوٹا ہے؟ میں نہیں اسے جھوٹا کہہ سکتا. یہ ابو جہل جواب دے رہا ہے ولید کو. ولید نے کہا تو پھر تم اسے مان کیوں نہیں لیتے؟ اگر تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے کہ محمد امانت دار بھی ہے، محمد سچا بھی ہے، جھوٹ نہیں بولتے، تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے، انہیں مان کیوں نہیں لیتے؟
ابو جہل نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ قریشی عورتیں آپس میں باتیں کریں کہ ابو جہل نے شکست کے ڈر سے ابو طالب کے بھتیجے کے سامنے سر جھکا لیا؟ دیکھیے وہی بات جو میں نے فرعون کے حوالے سے کہی کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیوں کیا، اور وہی چیز جو شیطان اللہ کے دربار سے نکالا گیا جس وجہ سے، وہی بات کہہ رہا ہے ابو جہل کہ قریش کی عورتیں یہ باتیں کرے گی کہ آج تک تو ابو جہل محمد کے سامنے سینہ ٹھونک کر مقابلے کے لیے کھڑا رہا، اور اب اسے لگا کہ محمد سے شکست کھا جاؤں گا، تو شکست کے ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے ابو طالب کے بھتیجے کے آگے سر جھکا گیا۔ یہ میں نہیں کر سکتا، میں گردن نہیں جھکا سکتا، محمد کے آگے میں سر نہیں جھکا سکتا، لات و عزا کی قسم میں ہرگز اس کی اتباع نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ من اضلہ اللہ علی علم ختم علی سمعہ و قلبہ، جو جان بوجھ کر جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، جو جانتا ہے کہ محمد حق ہے، محمد کی سیرت حق ہے، محمد کا لایا ہوا دین حق ہے، جو سمجھتا ہے اس بات کو اور پھر بھی وہ اس سے منہ پھیرتا ہے، تو ختم علی سمعہ و قلبہ، ہم نے اس کے کانوں پر اور اس کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، بس اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی انقلاب نہیں آئے گا اس دل کے اندر۔ ہاں، جو محمد اور ان کے دین کا انکار کر رہا ہے اپنی لا علمی اور گمراہی اور بے وقوفی اور جہالت اور لا علمی کی وجہ سے، اس پر ہم مہر نہیں لگاتے، لیکن جو جان بوجھ کر یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے کان اور اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے۔ عمر بن شعیب اپنے دادے سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول صلاح ھذہ الامہ الیقین والزہد، امت کی اصلاح یقین اور زہد سے ہوئی، وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْعَمَلُ، اور اس امت کی سب سے پہلی خرابی جو ہے، سب سے پہلا جو بگاڑ ہے، وہ بخل اور لمبی امیدیں ہیں۔ وہ بخل ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا، اور دنیا کے اندر لمبی لمبی امیدیں باندھنا، 100 500 سالہ منصوبے بنانا۔ تو یہ منصوبے تو وہی بنا رہا ہے نا، 100 سال کا منصوبہ تو وہ بنا رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں 100 سال زندہ رہوں گا۔ 500 سالہ منصوبہ وہ بنائے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں 500 سال زندہ رہوں گا، حالانکہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم یہ بات جان لو کہ موت جب آتی ہے تو وہ ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتی، اور تم نہیں جانتے ما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ تو لمبی امیدیں باندھنا انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے، اور بخل جو ہے وہ انسان کے دل کو سخت کرتا ہے۔ قساوت قلب بھی ایک بیماری ہے۔ زہد دراصل یقین کا ثمرہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ خدا کی ذات اور اس کے دیے ہوئے وعدوں اور آخرت کی کامیابیوں پر یقین بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی انسان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ہمارے سامنے پیش کی، دونوں چیزیں ہمارے سامنے پیغمبر نے پیش کی۔ یعنی دیکھیے، تعلیم کے دو ذرائع ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے دو ذریعے ہوتے ہیں، علم اور عمل۔ عمل کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے۔ آپ سائنسی علوم پڑھتے ہیں جا کر اداروں میں، تو
تو ایک تھیوری ہے جو آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، اور ایک پریکٹیکل ہے جو لیبارٹری میں آپ کو کروایا جاتا ہے. تو پیغمبر نے تھیوری بھی دی ہے، پریکٹیکل بھی دیا ہے، اور تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کے جب امتحان ہوتا ہے تو دونوں کے پرچے الگ ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں بھی جب امتحان ہوگا، جب وہاں پرچہ کھلے گا، تو یقین جانیے تھیوری کا پرچہ علیحدہ ہوگا اور پریکٹیکل کا علیحدہ ہوگا. علم کا تعلق دین سے ہے، عمل کا تعلق شریعت سے ہے، اور دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں گفتگو ہوگی. تو وقت ختم ہو رہا ہے. میں یہ کہوں کہ میں نے یہ گزارش کی کہ خواہش نفس انسان کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کرتی ہے. وہ کس طرح کھڑا کرتی ہے؟ دین اسلام کی پہلی سیڑھی وہ اللہ کی توحید ہے، اور خواہش نفس جو ہے یہ توحید کا بیڑا غرق کرتی ہے، توحید کو مٹاتی ہے. اور کس طرح یہ توحید کا مقابلہ کرتی ہے، انشاءاللہ اگلی جمعے میں میں اس کے اوپر تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ توحید خدا کے مقابلے میں کس طریقے سے سینہ ٹھونک کر کے کھڑی ہیں. اللہ عمل سمجھ کی توفیق دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Respected brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic about the seerah of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam continues. Mufti Sahib began with the ayah of the Holy Quran quoted in Surah Al-Ahzab chapter 33 verse 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. You have indeed in the messenger of Allah a beautiful pattern of conduct. Mufti Sahib has touched upon, or in fact extended, the ayah that he quoted last week of أَفَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ, quoted in Surah Al-Jasiyah chapter 45 verse 23. Have you seen those who have taken their own vain desires as their God? So the point is that what is this vain desire? And how does it become God? God with a small g. This is when Allah subhanahu wa ta'ala commands us to do something, but our inner desire commands us to do something different. And we ignore and neglect the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And we obey our own nafs, our own desire. Therefore we have made our own nafs our God. We must ask ourselves, are we doing it? Are we obeying our own nafs, our own inner desires over and above the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala? Are we doing that? And this losing one's temper is again obeying one's nafs. Mufti Sahib quite rightly mentioned the hurt that this tongue places by its misuse on other people cannot be forgotten. It's a long-term effect. It's a long-term injury. If you have a physical injury,
It may heal over a period of time. But if someone says something to you and it affects and hurts your heart, you cannot forget it. You can't. You see, in a computer, you type in something and you press the delete button and maybe you think it's deleted, but it's not deleted. You back to the hard disk and the experts will dig it up again. We have no control over forgetfulness. People say that forgive and forget. To forgive is easy. You can forgive. For Allah's sake, Allah and His Rasul commands us to forgive, and we can forgive. Alhamdulillah. But we can't forget. And nowhere does Allah and His Rasul say that you must also forget. Because Allah subhanahu wa ta'ala knows us better than we do ourselves. And He knows we can't forget. It's above us, it's beyond us. We can't forget. So we have to be very careful when we speak to people. Something that is once uttered cannot be taken back. It's not your property anymore. It's gone now. So you have to be careful when you use this tongue. It's a gift, it's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. But if it's misused, it can also be converted into a curse for us. Because you can say something and it can nullify all your deeds. Mufti Sahib mentioned about the treatment of wives. You know, this ego, nafs, obeying your nafs is obeying your ego. Ego. As Shaitan said, Ana khairu minhu, I am better than he. Khalaqtani min nar, you have created me from fire. Khalaqtahu min tin, you have created me from dust. So what gave him the right to be better than one who is created from dust? No, he followed his ego. And when one is egoistic, one is like Pharaoh. His ego misled him. 9 miracles by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, Hazrat Musa showed to Pharaoh and his people. And every time a miracle was shown and catastrophe would occur, it was the frogs everywhere, locusts everywhere, famine, drought, rain of blood. Every time it happened, Pharaoh would send people to Musa, and as we read in Surah Al-Araf and Surah Taha and the Holy Quran, they would say, O magician, pray to your God, and if this calamity is taken away from us, we will believe. And when that catastrophe, when that calamity was taken away, they would refuse to believe. Again and again and again it happened. The height of stubbornness, the height of being egoistic, I am better than he, I'm better than you. That led to the utter destruction of Pharaoh and his community. The point is that our wives, Mufti Sahib quite rightly mentioned, there is too much salt, so we express anger. Maybe the food is a little late, and so we express anger. This anger is from Shaitan. You know, the poor lady, she does everything for you. You know, the housekeeping, believe me, it's a 24-hour job, never ending. It's never ending. And Allah subhanahu wa ta'ala has made women different to man. Physically, biologically,
the cycles she goes through, the monthly cycles and the pre-menopausal cycles and the menopausal cycles and the post-menopausal cycles affects her mentally and psychologically. And often when she goes through the cycle, she also becomes, the medical research shows us today, that she can often forget. So we men, we don't go through these cycles, so we don't understand what she's going through, physically as well as psychologically. And this is something that we ought to teach ourselves, because we don't know. And we don't know, we are ignorant of what our spouse is going through. Perhaps when we try to place ourselves in her shoes, maybe it would be a good thing, for the lady of the house to say, look, for 24 hours every week, you take over the house and you run the house. Let's see what a job you do. You cook for 1 day a week. Let's see what a good job you do. You wash the clothes for 1 day a week. Let me see what a good, and I'm the clothes. So it's very easy to shout and growl, but to be able to get best out of people, you have to win hearts. You don't have to oppress people. The Holy Prophet ﷺ, he won hearts of the people. Hazrat Anas radiallahu anh served him for 10 years. From the age of boyhood. And he said, never ever did the Holy Prophet, peace be upon him, shout at me or said to me, why didn't you do this? Or why didn't you do that? Never. Such was the degree of tolerance that the Holy Prophet, peace be upon him, left a pattern of conduct for us to follow. The sabr, exercising patience with people, helping them, supporting them, rather than shouting and growling at them. Thank you. Mufti Sahib just reminded me that I've exceeded my time by 4 minutes. It's so easy to get carried away. I do apologize. We'll continue next week, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.